سامنے کرے سامنے 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 اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا اور کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا. اللہ کے دین، اللہ کی کتاب پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ باتیں ہوں گی. اللہ کا شکر ہے کہ اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سب کو جیسا کہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کی برکت دے گا. انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا. فرشتے اتر کر کے ہمیں اپنی رحمت میں، اللہ کی رحمت میں اللہ کی طرف سے ڈھانپیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، آپ لوگوں کا خود شکریہ کہ آپ لوگ حاضر ہوئے سننے کے لیے. یہ بھی ایک ہمارے اوپر بھی احسان ہے، آپ اپنے اوپر بھی احسان کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی ایک ثواب کا موقع دے رہے ہیں آپ لوگ. اس سے پہلے مجلس میں شروع کیا تھا یہی مسائل الجاہلیہ، جو جہل اور جہالت کے زمانے کی باتیں تھیں، یعنی کفر. اسلام سے پہلے اسلام آیا تو دین کا علم کا دین اور اللہ کی کتاب پہ رسول کا دین، اس کو گویا علم سے شمار کیا جائے گا. مسائل العلم جو قرآن حدیث کی بات ہو، مسائل الجاہلیہ جو جہالت کی باتیں دین کے خلاف لوگ کیا کرتے تھے، وہ جاہلیت کے مسائل ہوئے جس میں جہالت تھی اللہ کی شریعت سے. اس میں سے تیسرا مسئلہ تھا، ہم لوگ دوسرے میں تھے، تیسرا مسئلہ تھا ان مخالفت ولی الامر وعدم الانقیاد له فضیلہ. یہ لوگ جاہلیت کے لوگ ہمیشہ ایک دوسرے قبیلے سے لڑتے رہتے تھے. کسی کی سیادت، کسی کی ریادت، کسی کی گویا حکومت برداشت نہیں کرتے تھے. ہر قبیلہ اس کا بڑا آدمی اس کا حاکم ہوتا تھا. کبھی بڑے کو قتل کر کے دوسرا بیٹھ جاتا تھا. اسی طرح ایک جاہلیت چلتی رہتی تھی. حالانکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سب ایک ہیں اور ایک ماں باپ کے ہیں، سب کو مل کر کے رہنا چاہیے. لیکن وہ لوگ کسی کی حکومت برداشت نہیں کرتے تھے. ہاں، اپنے قبیلے ہی کی حکومت برداشت کرتے تھے. اور اس کے نتیجے میں شاید آپ نے جانا ہوگا کہ حاجی جب آتے تھے تو وہی چیز جاہلیت کی آ گئی تھی واپس، کہ ہر علاقے سے جب گزرتے تھے حاجی صاحبان تو ان سے ٹیکس لیتے تھے. وہ لوگ کہتے تھے ہماری زمین سے اس وقت نہیں جا سکتے جب تک کچھ دے نہ دو. زبردستی کبھی کبھی اونٹ والوں کو کہتے تھے کہ کچھ خریدو ہماری گھاس اور ہمارا دانہ اونٹ کھلانے کے لیے. تو زبردستی حاجی سے وہ اونٹ والا لیتا تھا، کہتا ہے جانے ہی نہیں دیں گے جب تک خریدو. بڑی عجیب بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ ظلم اور جہالت کا وہ زمانہ دور کیا. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے بڑی حکمت سے اس پر قابو پایا اور امن قائم کیا. تو یہ چیز رہی ہے جاہلیت کے زمانے میں. لیکن اسلام نے آ کر کے ہمارے اوپر کرو، عورتوں میں آواز نہیں جا رہی ہے، اوپر کرو. اس کو کہاں اوپر ادھر کر لے تو بال نہیں روکے گا نا. ایک منٹ بال سے نہیں. چلیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو حکومت اللہ کی طرف سے قائم کی، آپ اس کے نبی رہے. اس کو امیر کہنا بھی آپ کی گویا آپ نبی تھے. اور ہر نبی اللہ کے حکم کی حکومت، اللہ کے فیصلے کا فیصلہ دیتا ہے. پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا. اور یہ کہنا کہ نہیں بنایا نہیں، آپ کے ایسے واضح آپ کے اقوال ملتے ہیں، آپ کے ارشادات ملتے ہیں جن کی بنا پر یہ ہوتا ہے کہ پیارے رسول کے بعد حضرت ابوبکر ہی خلیفہ ہوں گے. پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو چنا. حضرت عمر نے جو حضرت ابوبکر نے وہ بنایا، حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنائی جس میں حضرت عثمان کو چنا گیا. تو گویا ایک اسلامی حکومت کی حیت قائم ہوئی. اور یہ کہنا کہ نہیں جمہوریت اصل اسلام میں جمہوریت ہے، یہ چیز بہت ہی غلط ہے. حکومت جو بنی تھی 6 آدمیوں کی حضرت عثمان علیہ السلام کو چننے کے لیے، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چننے کے لیے، تو اس میں لے دے کر کے بہرحال انہوں نے ان کو اختیار کیا. پھر اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں کچھ اختلافات ہوئے، کچھ صحابہ ادھر کچھ صحابہ ادھر. تو حکومت اسلامیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک خلیفہ کہا جائے گا جو اللہ کے رسول کے احکام کی تعمیل کرائے گا، وہ گویا پیارے رسول کا نائب ہے، خلیفہ ہے، پیارے رسول کے بعد آنے والا ہے. تو خلفائے راشدین کہے گئے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی. اس کے بعد بھی
بغداد کے 606 میں جو برباد ہوا بغداد، وہ اس زمانے تک خلفاء ہوا کرتے تھے، بعد میں خلافت مٹی، یا یہ کہ ترکوں نے اپنے کو خلیفہ کہا، بہت عجیب باتیں ہیں بہرحال، لیکن جس طریقے سے وہ لوگ آتے رہے اس میں بھی وہ شرعی چیز نہیں رہی۔ خلیفہ چننے کے لیے بڑے علماء یا جو وزراء ہیں وہ سب مل کر کے عقل مند لوگ کسی کو چننے، ہم عوام کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس سے بیعت کریں۔ امیر البلاد اگر وہ چل رہا ہے، کسی کو اس نے نامزد کر دیا، ولی امر تو مسئلہ آسان ہو گیا، اس کو بعد میں خلیفہ بنایا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دین مسلمان ہو اور دین، ایمان، عدالت اور انصاف اور دیانتداری اس سے ظاہر ہوتی ہو۔ یہ طریقہ رہا ہے اصل اسلامی خلافت کا۔ جمہوریت ایک طرز حکومت کے جس میں مردوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مردوں کو تولا نہیں جاتا ہے۔ ایک بڑے سے بڑے عالم کا ووٹ یا اس کی آواز اور دوسرے ایک عام آدمی کی آواز جو پڑھا لکھا ہے، دونوں برابر ہیں۔ یہ اسلامی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں یقیناً جب سے جمہوریت کا، اور پھر یہ ایک تقلید ہے انہی لوگوں کی جنہوں نے ہمارے اوپر تھوپا ہے، اور اپنے طور پر تو جمہوریت کے نام سے بڑا انتظام رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جمہوریت کا نام یہ ہے کہ کل ناچنے گانے والا بھی آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کر سکتا ہے، عالم ہو جاہل ہو، جس طرف لوگ اس کو ریوڑ، اکثریت ہی ہوتی ہے کہ ریوڑ کی طرف پیچھے بھاگتے ہیں، تو جس کو بھی چن لیں۔ تو یہ شرعی حکومت نہیں ہے یقیناً، لیکن خلافت یہ ہے کہ جس کو بڑے علماء نے اور بڑے وزراء وغیرہ نے، جن کی اچھی سیرت رہی ہے، انہوں نے چن لیا، بیعت کر لیا، تو سب کے اوپر بیعت لازم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی وہ اطاعت ولی اور نصیحت کی خیر خواہی کے لیے ولی امر کے بیعت لی تھی۔ حضرت جابر وغیرہ سے کہ پیارے رسول نے ہم سے بیعت لی تھی کہ ہم ولی امر اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ دوسری جو حدیث ہے، پیارے رسول نے فرمایا الدین النصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، آپ سے فرمایا گیا خیر خواہی کس کے لیے؟ کہا للہ ولکتابہ ولرسولہ، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا؟ اللہ کی کتاب، اللہ کو ایک جانیں، اللہ کی کتاب کے احکام، پیارے رسول کے احکام کے اوپر عمل کریں، اور للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، جو ہمارے حاکم ہیں، حکام ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کریں، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کریں۔ تو حکام کے لیے خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ کوئی غلط بات دیکھیں تو چپکے سے کسی ذریعے سے ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ خلق خدا آپ کو بہت کچھ کہہ رہی ہے اس کی بنا پر کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یا آپ کے فلاں وزیر اس طرح کا کام کر رہے ہیں، کھلے بازار اخباروں میں یا منبر پر اس کا ذکر کرنا یہ شرعی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کے واقعات حضرت عثمان کے بارے میں آئے، صحیح بخاری میں قصہ ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو چنا گیا کہ کچھ ان سے ذرا سا بات کرو، تو کہا ہم کھل کر کے بات نہیں کریں گے، چپکے سے بات کریں گے۔ تو یہی شرعی چیز ہے۔ بہرحال تو یہ ولی امر کی مخالفت ان کے یہاں ایک جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، لیکن اسلام میں ولی امر کیوں کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی حاکم نہیں ہوگا، لوگوں کے خون، لوگوں کی عزت، آبرو محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ آپ یقین جانیے یہ لیبیا ہے، جس طرح بھی تھا قذافی بہت ہی امن میں تھا، اب رو رہے ہیں سب، کوئی حکومت نہیں ہے، کسی کو کوئی قتل کر دیا۔ میں نے شاید کہیں ذکر کیا ہے کہ مجھے فون کرتا ہے ایک آدمی، کہتا ہے میرے بھائی کو، میرا چھوٹا بھائی، بہت پیارا بھائی، ماں مر رہی ہے رو رو کر کے اس کے پیچھے، فلاں نے اس کو قتل کیا ہے، سب جانتے ہیں، تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ ہم نے کہا نہیں، قتل نہ کرو، کیونکہ مسئلہ ان سب چیزوں میں قتل کا ہے، چوری کا، اس میں ہاتھ کاٹنے کا ہے، حکومت کے پاس لے جا کر کے فیصلہ لیا جائے۔ حکومت جب ہاتھ کاٹے گی تو ہم ظالم نہیں ہوں گے، ورنہ کل اگر ہم خود ہاتھ کاٹ دیں، کل ہمارا ہاتھ آ کر کے کاٹ دیں گے، پھر آپ کے قبیلے کا کوئی اس کا ہاتھ کاٹے گا، کہیں گردن بھی کاٹ دے گا ہاتھ کاٹنے کے بجائے۔ اس وجہ سے امن جو ہے وہ بہرحال امن مختل ہو جائے گا، امن رہ نہیں جائے گا۔ تو حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا بھائی حکومت کے پاس دکھاؤ،
معاملہ اور پھر فیصلہ کرے. کہا حکومت کہاں ہے ہمارے یہاں؟ ایسے ہی کہتا ہے، کہا ہماری یہاں حکومت ہے نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ پھر بھی انتظار کرو ورنہ ایک قتل کا سلسلہ چل جائے گا. آج تم اس کو قتل کرو، اس کا بھائی، اس کے خاندان کے لوگ تمہیں قتل کریں گے، تمہارے خاندان کے لوگوں کو قتل کریں گے. تو یہ ہے ولی امر کی اطاعت. فاسق فاجر ہو، آپ نے صبح دیکھا وہ شراب پی رہا ہے، اس کے باوجود اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، انکار نہیں کر رہا ہے، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اگر آپ کو مارے، آپ کا مال زبردستی بھی لے، تو پیارے رسول نے کہا مال دے دو، یہ معمولی چیز ہے، دنیا یہ دعا ہے، اس کے پیچھے جان کو ضائع نہ کرو. اس کے پیچھے ہاں اگر کوئی عام آدمی ہمارا مال اور ہماری جان لینے آ رہا ہے تو ہم اس سے لڑیں گے، اس کو مارنے کی کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ صرف اپنا مال دنیا دو مچانے کے لیے، پورے ایک قانون کے احترام میں ہم اپنی جان پیش کر دیں گے. ایسے میں شہادت کا درجہ اس کو ملے گا. جو اپنے مال اور اپنی آبرو کی دفاع میں کسی کے سے جنگ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا تو اس کا خون جو ہے وہ حدر ہے، یعنی اس سے دیت نہیں مانگ سکتا ہے. اور اگر اس نے ہمیں قتل کر دیا تو ہم شہید کے درجے میں آئیں گے. لیکن آدمی یقیناً عام طور پر جہاں حکومت نہ ہو، ایک دوسرے کو جب قتل کرنا شروع کر دے گا تو ایک سلسلہ چل نکلے گا، ایک کے پیچھے ہزاروں قتل کیے جائیں گے. اور پھر ولی الامر جو حاکم وقت ہے، اس سے جنگ کرنا، اس کے خلاف مظاہرہ کرنا، یہ عین خلاف شریعت ہے، اس میں کوئی عین جاہلیت کی بات ہے. اب اس زمانے میں اس کی مثال جو ہے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. عربوں نے نام رکھا اس کا کہ وہ فصل ربیع آئی تھی، فصل کیا بہار، عربوں کے مہینے کیا نام ہے شہروں پر، کہ تونس میں حاکم کو بھگایا، پھر اس کے بعد مصر کے حاکم کو بھگایا. شریف آدمی نکل گئے، دونوں بھاگ گئے، چھوڑ دیا. لیکن جہاں دوسروں سے سامنا پڑا، یمن میں کتنے سال تک اپنی کرسی بچانے کے لیے لڑتا رہا، کتنے لاکھ آدمی قتل ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیچھے داخل ہونے کا موقع ملا کچھ اور لوگوں کو، اور وہ ہوا دے رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے. کب تک چلے گی اللہ جانے. اسی طرح مصر میں وہ تو چھوڑ کے چلا گیا، لیکن پھر بھی چل رہا ہے معاملہ ابھی. اور عراق میں تو بہرحال ایک بہت بڑے سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ عرب ممالک کو دعا کرے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہم خیانت کریں گے یہاں رہ کر کے، یہاں کھا پی کر کے، اگر ان کے بارے میں ہم بری نیت رکھیں. کیونکہ یقیناً عرب اگر ضائع ہو گئے تو پورے مسلمان دنیا میں ضائع ہو سکتے ہیں. اور یہاں اگر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی، دیکھیے کتنے لوگوں کو الحمدللہ پناہ مل رہی ہے، کتنے مسلمان ہیں الحمدللہ، ان کو مدد ملے. لیکن جنگ کے موقع پر آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے متاثر ہیں، حکومت کے پروگرام بھی بہت سے متاثر ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ حاکم وقت کی اطاعت، اگر وہ کفر کا حکم نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یا کسی برائی کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، اپنے طور پر جیسا بھی ہو، اگر لوگوں کو دین اسلام پہ چلا رہا ہے، اسلام کے قانون تعزیر، تعدیبی کارروائی یا جو حدود اسلام ہیں ان کو قائم کر رہا ہے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ رہا ہے، قصاص، قتل کرنے والے کو قتل کر کے امن قائم کر رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، جائز ہی نہیں ہے. حدیث شریف میں ہے اس طرح جو نکلا جماعت سے اور مارا گیا تو اس کی موت جاہلیت کی ہوگی، اسلام اور علم کی موت نہیں ہوگی، جس کو جاہلیت کے مسائل میں گنا گیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہیں بھی، یہاں تک کہ اگر حاکم کافر ہے، ہمیں طاقت نہیں ہمارے اندر، تو اس کے خلاف ہمیں تلوار اٹھا کر کے اپنے کو ضائع کرنے کا جواز شریعت میں نہیں ملتا ہے. قتل نفس آپ نہ کریں. اب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طاقت نہیں ہے تو ایسے ملکوں میں جہاں کی لوگ اکا دکا اس طرح کا کسی کو مار کر کے ان کے پیچھے ہزاروں مسلمان مارے جاتے ہیں. ایک حادثہ کیا 2-4 پولیس مارے گئے، وہ تو چاہتے ہی اب کہ وہ کچھ کریں تاکہ ہمیں ان کے مارنے کا موقع ملے. نہیں ملتا تو بہانہ کر کے مارنے لگتے ہیں. 6 لاکھ فوج، 8 لاکھ فوج کتنے سال سے چل رہی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ یقیناً اس قسم کا کوئی ایسا پروگرام مسلمان بچوں کو نہ دیا جائے. اور مشکل یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو اس قسم کی چیزوں کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود اور اپنے بچوں کو بہت سے سلامتی کی جگہ پہ پہنچا کر کے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں اور جنگ کی آگ میں توپ کے دہانوں پر
بم کے دہانے پر جا کر کے بیٹھا دیتے ہیں، کتنے شہید ہوتے ہیں۔ ان کے بچے امریکہ لندن میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتیں بہت سے کرتے ہیں، ہمیں خود اس کے بارے میں بہت دنوں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو غیر شرعی چیز ہے اس کی ہم تشجیع، ہمت افزائی ہرگز نہ کریں، اپنے بچوں کو اس قسم کے افکار سے دور رکھیں، کیونکہ کتنے سال ہوئے کشمیر کے بارے میں لڑتے ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تجربے سے تو انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جوش دکھا لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کتنے ہمارے نوجوان ضائع ہوئے کہ وہی اگر پڑھ لکھ کر کے آگے چلتے تو قوم کے لیے بھی مفید ہوتے اور سب کچھ، ان کی اولاد، ان کی نسل اور پیارے رسول کی امت بڑھتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس تجربے سے بھی اگر جو اس وقت چل رہا ہے اگر مسلمان فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ اسلامی تعلیم ان کے اندر سے نکل چکی ہے، اسلامی ذوق ان کے اندر نہیں رہ گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ 3 مسائل ایسے ہیں جس میں کہ تفرق، ایک دوسرے سے دین میں اختلاف اور ولی امر کی مخالفت، اور خصوصی طور پر صالحین کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے ان سے مدد مانگنا، یہ 3 مسائل یہی ایسے مسائل ہیں جن کو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول نے جمع فرمایا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یرضی لکم ثلاثا، 3 چیزوں سے راضی ہے۔ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر کے پکڑ لو مضبوطی سے، ولا تفرقوا، فرقہ بندی نہ کرو۔ اور فرقہ بندی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی تمثیل کی ضرورت نہیں، مسلمان 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جن کو تمہارے معاملات کا حاکم اللہ نے بنایا ہے ان کے لیے خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو خود پہنچ سکتے ہیں تو سمجھائیں چپکے سے، نہیں تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس یہ بات پہنچا دیجئے، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اور ضروری نہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے یا اخبارات میں، واٹس ایپ میں اور کسی چیز میں یا ممبر پہ کوئی عالم کھڑا ہو کر کے اس قسم کی حماقت کر کے ان کی برائیاں بیان کرے، اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ اور دین تاریخ میں کہتے ہیں کہ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ تاریخ کو دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں جو خلل واقع ہوا ہے ان 3 چیزوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ تاریخ میں مسلمانوں کی رسوائی ہوئی، مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ چوتھا مسئلہ، ان دینہم مبنی علی اصول اعظمها التقلید، یہ پرانے جو جاہلیت کے مسائل میں سے اسلام سے پہلے جو اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام ہوتا تھا وہ آبا و اجداد کی تقلید تھی۔ تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے، جو شرعی دلیل نہ ہو، مان لیا جائے۔ اب آپ نے کوئی بات کہی کہ نہیں نماز میں اس طرح رکوع ہونا چاہیے، اس طرح سجدہ ہونا چاہیے، کوئی پوچھے دلیل کیا ہے تو کہیں دلیل کی کیا ضرورت، ہم کہہ رہے ہیں نا، تو اب ان کی بات ہم نے مان لی۔ یہ چیز نہ شریعت کی ہے اور نہ عقل کی بھی ہے۔ کوئی شخص کہے جاؤ دوڑو فلاں جگہ تک، دوڑ کے چلے جاؤ، 2 گھنٹہ دوڑتے رہو، بھائی کس لیے جائیں؟ اگر نہ فائدہ ہو تو کس لیے جائیں؟ اگر عقل نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہلکان ہو جائیے۔ تو دلیل جو ہے اسلام میں ہر چیز کی، ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، اس نے صرف اپنی عبادت کا حکم دیا۔ پیارے رسول کی اطاعت اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کی خدمت اللہ کا حکم ہے، اخلاقی بات بھی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کی دلیل صلاۃ کی فرضیت کی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو تقلید جو کیا کرتے تھے وہ جیسا کہ لکھا ہے اس میں شیخ نے کہ ان کا دین، اس کی بنیاد چند اصول پہ تھی، جس میں سب سے بڑی بنیاد تقلید کی تھی۔ یہ سب سے بڑا قاعدہ کافروں کا رہا ہے۔ جب بھی انبیاء جب کسی قوم میں آتے تھے تو وہ کہہ دیتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، تم تو آئے ہو اللہ کی طرف سے رسول بن کر کے ہمیں سکھانے، ہمارے جو آبا و اجداد سے جو دین ہمیں ملا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں اس کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک خاص طریقے پر پایا ہے، انہی کے پیچھے ہم چلیں گے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، انہی کے پیچھے چلیں گے۔
یہاں انسان کی عقل کا بھی ایک بے عقلی کی بھی ایک دلیل ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آبا و اجداد جو کچھ کرتے تھے کیا واقعی وہ شرعی ہے یا نہیں۔ اللہ کو اگر ہم مان رہے ہیں، موت اور قبر میں جانے کا حساب کتاب کا پر ایمان ہے، تو یقیناً ہمیں سوچنا ہے کہ یہ آبا و اجداد کا فعل کیسا تھا جس کو ہم آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو ہمیں اس کے قریب جانا ہی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بڑے سے بڑا ہو، باپ ہو یا حاکم وقت ہو، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو وہاں اطاعت ان کی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے احکام کے دائرے میں رہ کر کے وہ حکم دیتا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حکام اور علماء دونوں اس میں آتے ہیں اولی الامر میں، ان کی اطاعت کرو اگر وہ شریعت کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر کسی غلط کام یا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں تو نہ باپ کا کہنا ماننا جائز ہے اور نہ ماں کا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، اور پھر اگر ماں باپ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی بات شریعت میں نہ مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں اچھا معاملہ کرو، لینا دینا، کھینانا پڑھانا پڑھانا یہ سب کرنا ہے۔ یہ اسلام کی فضیلت میں سے ہے کہ اگرچہ ہمارے دین پہ نہیں ہمارے باپ تو کہہ دیا کرتے تھے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، انہی کے پیچھے چل کر کے وہی ہمارے اگوا ہیں، وہی ہمارے قدوہ ہیں، انہی کے پیچھے ہمیں ہدایت ملے گی۔ دوسری آیت میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے جو کچھ اتارا ہے، ہر نبی کے ساتھ اللہ اپنے احکام اتارتے تھے، یا تو جبریل کے ذریعے سے، یا تو کتاب کی شکل میں، یا پھر یوں ہی نبی یاد کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا حکم ہوتا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی اتباع کرو۔ کہتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، آبا و اجداد کو جس ڈھرے پر ہم پائے ہیں اسی بھی اتباع ہم کریں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، یہ ان کا یہ جواب شیطان کا دھوکہ ہے، اور یہ شیطان بتاتا ہے کہ تمہارے باپ جا ہیں، شیطان ان کو بتاتا تمہارے باپ اچھے راستے پر تھے، یہ جہنم کا راستہ شیطان ان کو بتا رہا ہے اور انہیں جہنم کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر تیسری آیت میں ہے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، اور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے لیے اکیلے ایک دوسرے مل کر کے اور کھڑے ہو جاؤ اور سوچو کہ جو نبی تمہارے پاس آیا وہ مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل رہی ہے، وہ ہدایت لا کر کے تمہیں پہنچا رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا ہی ہدایت یاب تھے۔ اتبعوا ما انزل الیکم، اللہ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ اگرچہ وہ تمہارے باپ دادا ہوں یا تمہارے دوست ہوں، ظاہر میں خیر خواہ ہوں، ان کی اتباع نہ کرو، یا جن کو آپ ولی کہتے ہیں اور صالح اور بزرگ کہتے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔ تو یہ طریقہ رہا ہے لوگوں کو، اس تقلید میں لوگ ہمیشہ گمراہ رہے ہیں۔ اب ہم خود یہ بات کہہ لینے کے حقدار ہیں اس موڑ پہ کہ یقیناً ہم میں سے بہت بھائی ہیں۔ کیا کسی کو یہ شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول پر قرآن نازل نہیں کیا؟ کیا کسی کو شبہ ہے کہ اس قرآن میں کسی اور کے لیے نظر و نیاز، جس کو عبادت کہا جاتا ہے، کسی اور سے طلب کرنا کوئی چیز جس کا مالک اللہ ہے، کیا حرام نہیں ہے؟ ہے۔ تو پھر آپ کیوں جا کر کے قبر والے سے جا کر کے، کوئی مسلمان ہو کر کے ان سے رو رو کے کہتا ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو ہمیں کیا، کون دینے والا ہے؟ پھر نظر و نیاز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیوں جا کر کے قبروں پر نظر و نیاز دیتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، اور بڑے بڑے دیگ جو ہوتے ہیں لا کر کے لوگ دیتے ہیں، اور وہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں پیر اور بزرگ کے نام سے۔ یقیناً یہ عین شرک ہے، مسلمان سوچ نہیں رہے ہیں، اور شرک اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔
اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ شرک کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ بے شک فرض ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور پھر پیارے رسول نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے ہر فرد میری امت کا جنت میں جائے گا، وہ شخص جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا جس نے ابا کیا، انکار کیا۔ قیل من یابا یا رسول اللہ، کون ہے جو انکار کرے گا آپ کی اطاعت سے؟ قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ، میری جس نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری بات نہیں مانی، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا کیا ہم یہ سب سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے بھی کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا پرانے زمانے سے فلاں پیر سے متعلق تھے، فلاں بزرگ کے قبروں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ہم وہی سب کریں گے؟ سبحان اللہ، یہ آستانے اور یہ یقیناً دربار سب بہت سے ایسے ہیں جو کافروں نے اس کو ایجاد کیا ہے، آپ یقین جانیے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس میں ہمیں بہت بڑی روزی مل جائے گی۔ کافروں نے باقاعدہ، تاریخ بتاتی ہے، مصر کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہیں، اور ابھی جلدی کا قصہ ہے کہ دو خاندان والے آپس میں کھا رہے تھے نظر و نیاز، اور نام تھا بہت بڑے پیر کا، 500 سال سے وہاں اس پر نہیں، 500 سال والی بات تو وہاں کی ہے، لیبیا کی، لیکن کہتے ہیں کہ بہت دنوں سے اس قبر پہ بہت بڑا قبہ اور بہت بڑا عرس لگتا تھا، آپس میں اختلاف ہوا دو قبیلوں کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حکومت نے اس کو سوچا کہ یہاں جگہ تنگ ہے، اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ کر دیا جائے، تو جب کھودا گیا تو قبر میں بیل کا سر ملا۔ اب آپ سوچئے، یقیناً، اور شاید آپ نے سنا ہوگا، میں نے کہیں اور بیان کیا کبھی، کیونکہ ہمارے بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کی، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، احمد شہید انگریزوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، آپ جانتے ہیں، اور انگریز جو ہے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ بالا کوٹ کے گھاٹی میں جا کر کے وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، ایک طرف پہاڑ اونچا، ادھر سے آنے کا خطرہ نہیں کافروں کے اور دشمنوں کے، ادھر سے کچھ گدھے ایسے پال رکھے تھے کہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، سدھائے ہوئے تھے بغیر کسی سائس یا قائد کے، وہ دیہاتوں میں جاتے، لوگ جانتے تھے، اس پر روٹی اور کچھ اور پانی وغیرہ لاد دیتے، وہ گدھا بغیر کسی کی ہدایت کے وہ آ کر کے گھاٹی کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ انگریز کی نظر نے اس کو پرکھ لیا کہ بھائی یہ تو کچھ ایسا ہے، کیا مسئلہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جب پتہ چلا کہ یہاں ان کا پڑا اور گدھے اسی لیے جا رہے ہیں، تو ایک گدھا جا رہا تھا، اس کو گولی مار دی، گدھا مر گیا۔ آپ یقین جانیے، بتایا لوگوں نے، نیلے پر جگہ نام ہے اس میں، اور اس میں کھوتا شاہ یعنی گدھا شاہ، کھوتا شاید گدھے کو کہتے ہیں پاکستانی پنجابی زبان میں، کہتے ہیں کھوتا شاہ بہت بڑی قبر ہے اور بہت بڑا قبہ ہے، بہت بڑا عرس ہوتا ہے وہاں گدھے کے نام سے، کہ جانتے ہیں کہ یہاں گدھا مدفون ہے، گدھے سے مانگ رہے ہیں۔ عجیب ہے، عقل کی، انسان کی عقل کا دیوالہ نکل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سوچے تو وہی گدھا جس کو ہم مار مار کر کے ہانکتے تھے، سوار ہوتے تھے، اب وہ ہمیں ہماری مراد پوری کرنے لگا۔ وہی انسان جو دنیا میں مجبور تھا، اب کس حالت میں ہے اس کو، اور اللہ گواہ، میں نے ایک قصہ اور بیان کیا ہے کہ ہمارے نوگڑھ میں، شاید آپ نے سنا ہوگا شیخ نے کہ نہیں سنا ہے، ہمارے نوگڑھ جس کو سدھارتھ نگر انہوں نے یاد کر نام رکھا ہے، بیان کرتے سدھارتھا نام تھا ان کا بدھ کا، اور لمری گارڈن میں ان کے دفتر کیا نام ہے حکومت تھی، کیا تو پیسہ لینے کے لیے اور سڑکیں وغیرہ اچھی بنوانے کے لیے سب نے بتایا کہ یہ ان کی جگہ تھی، بڑا اچھا علاقہ بنا دیا، تو اسٹیشن کا نام بھی سدھارتھ رکھ دیا۔ بہرحال تو وہاں ایک آدمی تھا، ہم یہاں آنے کے لیے بہت پہلے، آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے یہاں آنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، تو دیکھا ایک آدمی، پہلی مرتبہ دیکھا ایک آدمی ننگا، اس کے رسی کی طرح چوتڑ پہ کچھ رکھے تھا، پیچھے سے تو اندر گھسا تھا، آگے سے بھی پوری دنیا اس کی کھلی تھی، تو وہ ایسے ہی چلتا تھا، بھینس کی طرح اس کا چمڑا کالا ایک دم، مکھیاں چاروں طرف اس کے دوڑ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے لوگ بابا ذرا سا نظر کر دیجیے بابا، رو کر کے، واللہ میں نے کہا عجیب ہے انسان۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ایک تشتری کہیں پڑی تھی جو کئی کونے اس میں ہو گئے تھے پٹکنے کی وجہ سے، اٹھایا اس نے،
اور اس کو اتنا صاف کیا تھا چاٹ کر کے کتوں نے کہ دھونے کی ضرورت نہیں تھی. اٹھایا اور بس چیخنے لگے, خنچا والا الگ, چا والا الگ, بابا ہم سے لے لیجیے, بابا ہمارے پاس آئیے. گویا اگر بابا نے لے لیا تو آج ہمارا بہت کچھ فائدہ ہو جائے گا. واللہ یہاں ہاتھ مارا, وہاں ہاتھ مارا, لا کر کے رکھا, کھڑا کھڑا اسے پٹکا, ادھر چاول گیا ادھر گیا. اس سے پہلے بیٹھنے کے کتے ہاتھ اس میں منہ ڈال کے کھا رہے ہیں, وہ بھی اسی میں سے کھینچ کے کھا رہا ہے. اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کر کے, یہ پورا نقشہ ذہن میں خوب آ گیا ہے, بھول نہیں رہا ہوں. اور جایا سورج کی طرف چہرہ کر کے جیسے کتا بھونکتا ہاؤ کر کے, اور پھر ادھر جانے لگا. پیچھے ایک جھنڈ جا رہا ہے کہ نظر کر دے ایک طرف. بعد میں سنا, دیکھیے حکومتیں بھی جانتی ہے کہ مسلمانوں کا صحیح راستہ کیا ہے, گمراہ راستہ کیا ہے. تو بعد میں اسی اسٹیشن سے جب داخل ہوں تو داہنے طرف, ہاں وہ کسی دن اس نے باقاعدہ پروگرام بنایا, ٹرین آ رہی تھی, اس کے نیچے کھڑا تھا, اچانک جان بوجھ کر کے وہ گر پڑا اور مر گیا, کٹ گیا, وہ ٹرین سے کٹ گیا. تو اب سب لوگ اس کو نام بھی کچھ ایسے رکھے, آدھا ہندو آدھا مسلمان, سب ہندو مسلمان مل کر کے اس کے لیے وہاں قبر بنا دی. وہاں کچھ لوگ تھے, نوجوانوں نے پہلے کھود کر کے پھینکنے کی کوشش کی سب کچھ, اور تھوڑا سا انہوں نے چاروں طرف سے چہار دیواری بنائی, چھوڑی سی اٹھی, اس کو اکھاڑ کے پھینکا. لیکن باقاعدہ حکومت کی نگرانی میں بہت بڑا تو نہیں, قبہ بنا دیا گیا. اب سالانہ عرس ہوتا ہے. اب آپ سوچئے ایسے آدمی وہ جن کی کوئی حقیقت نہیں, پتہ نہیں مسلمان تھا یا ہندو تھا, لیکن یہ ہے کہ اب اس پر, اور حکومت کی نگرانی میں, حکومت جانتی ہے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, محمد رسول اللہ کا. اور امریکہ کی وزیر خارجیہ کا یہ بیان ہے, کہتی ہے اگر ہمیں کسی اور چیز سے خوف ہے تو وہاں بھی اسلام سے خطرہ ہے. اس وجہ سب سے پہلے صوفی کانفرنس وہاں کرائی, یہاں کرائی. تو بہت سی چیزیں ہیں, جیسا کہ کہتے ہیں کہ یہ عرب کے لوگ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی زیادہ سمجھتے تھے. جیسے پیارے رسول نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا ہے, کہتے ہیں اجعل الالہ آلہۃ الہ واحدا, 360 بت ہم پوج رہے ہیں, سب کو چھوڑ کے ایک الہ کو پوجیں. ان ھذا لشیء عجاب, کلام پاک میں ہے, یہ بڑی عجیب چیز ہے. تو کافر بھی سمجھتے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے, اور مسلمانوں کو اگر دین کے نام سے جینا ہی ہے تو پھر ان کو ایسا دین بتا دو جس میں مردار ہو جائیں, خسی ہو جائیں, کوئی حرکت نہ رہے ان کے اندر. ان کو صوفی کانفرنس ہندوستان میں بھی جو شخص مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا, اس کو کیا پڑی ہے کہ اسلام کی خدمت کرے. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, 3 مارچ میں اس وقت ہندوستان میں تھا, مارچ میں, یہ مارچ وہ مارچ, یہ 3 مارچ بیچ میں گزرا ہوا ہے, 2 سال ہو گئے. تو باقاعدہ 4 دن کی کانفرنس خود اوپننگ کی مودی صاحب نے, اور پھر 500 پگڑی والوں کو کئی ملکوں سے بلا کر کے اور خود اوپننگ کر کے, اور پھر صوفی ازم کے پرچار کے لیے علماء نے جو کچھ کہا, کانفرنس چلتی رہی. دین کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے, وہ اگر صحیح دین کو جانتے کہ یہ صوفی ازم صحیح دین ہے تو اس کو وہ اس کی نگرانی نہ کرتے. تو جانتے ہیں لوگ. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس تقلید کی بنا پر لوگ بہت کچھ گمراہ ہوئے ہیں. ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے آنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم سوچیں کہ صحیح دین کیا ہے. کیا کوئی شخص شبہ کر سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث جس کے ذریعے سے دین مکمل ہوا, صحابہ کرام نے جس انداز سے سمجھا, کس طرح ہمیں صلوات پڑھنی ہے, کس طرح ہمیں روزہ رکھنا ہے, کس طرح ہمیں شادی بیاہ کرنا ہے, کس طرح زکوٰۃ دینی ہے, اور کس طرح سونا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, یہ سب چیزیں جو صحابہ نے سیکھیں, کیا یہ چیز غلط تھی جو آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ اس کے خلاف, ان کے صلوات کے خلاف صلوات پڑھ رہے ہیں, اور آپ کا تجارت آپ کی یا اور کوئی معاملات اس طرح کے ہیں جو ان کے خلاف پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, یا سمجھ کر کے آپ اپنے دین پر نہیں چلنا چاہتے ہیں. تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دھمکی دی ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کوئی اختیار کرے گا تو اللہ کی طرف سے, اللہ کے یہاں وہ غیر مقبول ہے. تو تقلید کے معنی, اور پھر تقلید کا مسئلہ آگے چل کر کے 4 مذاہب 5 مذاہب کا مسئلہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. بے شک ہمیں کہہ لینے دیجئے کہ یقیناً پوری تاریخ میں بہت کچھ فتنے
ان مذاہب کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ واللہ پرانے نصوص میں ملتا ہے کہ ایک کسی آدمی نے کسی حنفی عالم سے کہا ہم تمہاری بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا اگر تم آمین رکھو لیتے، پرانا یعنی 5ویں صدی کا قصہ، 400 اور کچھ میں کہا اگر تم آمین رفع الیدین کرنا چھوڑ دو تو تم اپنی لڑکی تمہیں دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حنفی عالم بڑے وہ کہتے ہیں کہ اگر میری کفن میں اگر خنزیر ہو، سور ہو، وہ اچھا ہے، صحیح بخاری نہ ہو۔ باقاعدہ صحیح بخاری کو بھی وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اور پھر ایک بزرگ کہتے ہیں جو حنفی عالم اور مجتہد مانا قاضی مجتہد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں ہوتا، قوت ہوتی تو شافعیہ کے اوپر ہم جزیہ، جس طرح غیر مسلموں پر جزیہ لگایا جاتا ہے وہ جزیہ لگا دیتا۔ یہ سب باتیں ہوتی رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جنگ ہوتی رہی ہے، تو کیا یہی دین اصل ہے؟ پیارے رسول کا دین اور صحابہ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ میں کھل کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو کسی امام کی طرف منتسب ہیں، پوری دلیل کے ساتھ میں کہوں گا کہ امام صاحب کے وہ مقلد نہیں ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ امام ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ ہمارے بھائی جو اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں، کھل کر کے چاہے برا مانے یا صحیح مانے، میر جمع ہے، احباب درد دل کہہ لے تو یقیناً بات پہنچا دینی ہے۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، نہ آپ کو ہم سے دشمنی ہے، صرف اللہ کے واسطے یہ بول رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے دیوبندی بھائی حنفی نہیں ہے، دیوبندی تو ہو سکتے ہیں اور ہیں، کیونکہ دیوبندی فکر کے بارے میں بھی مولانا کون ہے وہ بنوری صاحب، مولانا بنوری صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ایک طرف دیوبندی فکر بنا کئی چیزوں سے، اس میں کہتے ہیں ایک طرف اگر علامہ ابن تیمیہ جو موحد عالم رہے ہیں ان کا احترام ہماری یہاں، تو دوسری طرف محی الدین ابن عربی کے افکار بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ محی الدین ابن عربی جن کے بارے میں واضح طور پر ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے، ما فی الجبہ الا اللہ، جس کو آپ نے وحدت الوجود سنا ہوگا، ہر چیز میں اللہ ہے، اور جبہ میں جو میں پہنے ہوں نا اس میں اللہ ہی ہے۔ ان کا شعر ہے، کہتے ہیں الرب عبد والعبد رب فلست ادری من المکلف، یہی بندہ رب ہے اور رب یہی بندہ ہے، کون کس کے لیے نماز روزہ کرے؟ ایسے ہی نماز روزہ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر مکے میں کسی زمانے میں ان کے بہت سے، مکہ تو ہمیشہ یا مدینہ لوگ آتے رہے، کس کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کے گھر کے نام سے آ کر کے وہاں مجاورت کرتے تھے، بیٹھتے تھے۔ لکھا ہے عقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، ایک کتاب ہے بہت اہم، اس میں فارسی ہیں، 8 جلدوں میں وہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی زمانے میں 7ویں صدی ہجری میں ان کا مکے میں بڑا چرچا تھا، ان کے پیچھے سینکڑوں مرید چلتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، کتا سامنے آ گیا تو کسی مرید نے اس کو ڈانٹ کر کے بھگایا، کہا نہیں اس کو بھگاؤ، ھذا ربی، یہ تو میرا رب ہے۔ تو ایسے آدمی کو ہمارے مولانا نے جنہوں معارف ترمذی کی شرح بھی لکھی ہے، کہتے ہیں ایک طرف دیوبندی فکر یہ ہے کہ ایک طرف تو برا مت مانیے گا، اللہ کے واسطے ہم ایک حقیقت کر رہے ہیں، اگر اس کے خلاف ہو تو ہمیں جھوٹا کہیے، لیکن کہتے ہیں مولانا کہ دیوبندی فکر یہ ہے کہ ایک طرف ابن تیمیہ کے احترام، دوسری طرف محی الدین ابن عربی کے اصول پر عمل۔ اس طرح دیوبندی فکر ایک حسین امتزاج لے کر کے دیوبندی فکر بن گیا۔ ان کی کتاب ہے فکر دیوبند، شاید آپ دیکھیں پڑھیں تو اس میں تو اتنے بڑے بڑے علماء اس قسم کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں بھائیوں سے کہ جہاں امام صاحب نے کہا ہے کہ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں وہ کافر ہے، آپ امام صاحب کی اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ امام صاحب کہتے ہیں ہمارا اصول فقہ، عقیدہ اور احکام یہ ہے، قرآن لوں گا، حدیث لوں گا، صحابہ کے اقوال و افعال کو لوں گا، اور اگر ہم جیسے ہمسر تابعین ہماری عمر کے ان کی بات آئے گی تو جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی اجتہاد کریں۔ صرف اجتہاد کے مسئلے میں ہمارے ائمہ اجازت دیتے ہیں کہ ہماری بات لو، ورنہ جہاں قرآن پاک یا حدیث واضح طور پر ہے، اس پر کیوں نہیں غور کرتے ہمارے علماء جو تقلید ائمہ پر بڑی سختی سے جمع ہیں اور دوسروں کو اسی پر رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں تقلید واجب نہیں، ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے، ان کو غیر مقلدیت ایک گالی سمجھی جاتی ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تقلید جس کا ذکر کیا اس ضمن میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ اللہ کے واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے آنے کا خوف رکھ کر کے صحیح دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، جو دین پیارے رسول کے زمانے میں مکمل تھا، جس میں نہ کسی کی بیعت تھی اور نہ کسی کی تقلید کا وجوب تھا۔ اگر تقلید واجب ہوتی تو ابو بکر، عمر، عثمان کی بعد میں کرتے لوگ، یہاں تک کہ صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے، کھل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ پیارے رسول کے قول کے یہ خلاف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زمانے میں ایک مسئلہ سے منع کر دیا تھا کہ لوگ حج کے ساتھ عمرہ نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے بعد میں پوچھا، آپ کا کیا کہنا ہے کہ حج کے دنوں عمرہ کیا جائے؟ کہا کیوں نہیں کیا جائے، پیارے رسول نے مشروع فرمایا ہے۔ تو کہا کہ آپ کے باپ تو روکتے تھے، تو کہتے ہیں تو کیا پیارے رسول کی قول کے بعد ہمارے باپ کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے؟ کھل کر کے بیٹا اپنے باپ حضرت عمر جیسی شخصیت کے بارے میں کہہ جاتا ہے۔ ہم احترام سے کہیں گے اگر کوئی بات ہوئی، بہت سی چیزیں غیر منسوب بھی ہیں بھائیوں، بہت سی چیزیں ائمہ کی طرف منسوب ہیں، صحیح نسبت نہیں ہے، لیکن ہم اس پر لڑ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث جو پورے پیٹھ پچھوڑ کر کے ایک ایک راوی کے بارے میں کیسے تھے، حافظہ مضبوط تھا ان کا اور بہت ہی دیانتدار تھے، گواہی دینے والے گواہی دے رہے ہیں، تب جا کر کے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ امام کے قول کو اس طرح کیوں نہیں ڈھونڈتے کسی نے بھی؟ اور مجھے یقین ہے کہ ان کی کتابوں میں اب بھی اس زمانے میں کوئی چیز داخل کر دی جائے، چھاپ دی جائے، تو پھر نہیں پہچان سکتے کہ یہ اس زمانے میں داخل کی گئی ہے بہت سی چیزیں۔ اور پھر ہر چیز کو امام صاحب کی طرف منسوخ کرنا یا مذہب حنفی کی طرف منسوخ کرنا غلط ہے۔ آپ دیکھیں فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ شاید ذہنی طور پر بھی اس کو قبول نہ کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے تقلید کا معنی ہم ائمہ کی بات کے نام سے جنگ کریں ایک دوسرے بھائی سے، ہم حنفی ہیں تو شافعی کو جینے نہ دیں، شافعی ہیں تو حنفی کو نہ جینے دیں، یا جو تقلید نہیں کرتا اس کو نہ جینے دیں، اس کو مسجد میں نہ آنے دیں، اس کو مصلی میں اپنے نہ آنے دیں، عیدگاہ میں بھی نہ آنے دیں۔ شاید آپ لوگوں نے پتہ نہیں آپ یہ بات میں نے کہی ہے کہ نہیں کہی، لیکن کہیں بیان کیا ہے کہ میں گیا بھٹکل، تو وہاں ایک مسجد تھی، اس میں باقاعدہ مرکز السنہ بنایا انہوں نے اور سب کچھ، تو انہی لوگوں نے سوچا بہت دنوں سے شافعی اور حنفی، حالانکہ امام شافعی کی ہیں نہیں ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں اور مدرسے عیدگاہ میں جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے حنفی بھائیوں کے یہاں واضح طور پر حدیث کے خلاف کرتے ہوئے بڑی سختی سے عمل کر رہے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے یا عیدگاہ جانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنت جب ہے تو ہم لوگ بڑے باغیچے میں ہر سال عید سب مل کر کے پڑھتے تھے، تو اس میں جو نوجوان سنت کے نام سے اٹھے تو کہتے ہیں لوگ سنت کے نام سے فتنہ کر رہے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ہم تھوڑا پردہ کر لیں گے، پیچھے عورتیں اور بچے بھی آ کر کے نماز پڑھنے، یہ سنت ہے۔ تو بڑے مولانا نے وہاں کہہ دیا، کہتے ہیں ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، اگر آپ کو صرف پڑھنے آنا ہے تو آئیے آپ پڑھیں، بچوں اور بیوی عورتوں کو لانا جائز نہیں۔ واللہ مجھ سے پوچھا انہوں نے فتویٰ، میں گیا تھا وہاں، اس سے بعد کا ایک قصہ ہے کہ کیا کریں ہم لوگ مسجد میں عیدگاہ پڑھیں ان سے دور ہو کر کے۔ تو میرے ذہن میں یہی بات آئی، استخارہ کر کے ہم نے کہا کہ آپ لوگ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے، آپ عیدگاہ کی جگہ نہیں مل رہی ہے آپ کو کھلی جگہ، تو مسجد ہی میں پڑھیں۔ تو اب یہ چیز تو میں نے لکھی، لیکن ایک چیز ہے، اب مصلحت کے نام سے کب تک سنت کو قتل کیا جائے؟ یہ مصلحت ہے کہ نہیں سب ایک آواز میں رہیں، بھائی سنت موت ماری جا رہی ہے، اپنی موت ماری جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مصلحت اسی میں ہے۔ تو پھر ہم نے یہی لکھ کر کے دیا، باقاعدہ واٹس ایپ میں وہ فوٹو اس کا ان کے پاس ہوگا۔ ہم نے کہا سنت کے احیاء کے لیے آپ یہ کام کریں، انشاءاللہ پھر آگے میدان میں کوئی جگہ ڈھونڈیے اگر مل رہی ہے، جس بغیچے میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں آنے کی تو اجازت نہیں ان کی۔ تو اتفاق سے شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، کچھ دوست آئے تھے یمن سے اور کہتے تھے کہ تم بھی چلو، تو گیا میں، تو میں نے ان سے یہ مسئلہ ذکر کیا، تو اللہ وہی لفظ انہوں نے کہا کہ سنت کو اس طرح سنت پر ظلم ہو رہا ہے، سنت کے احیاء کے لیے پڑھیں وہ، تو ان کو بھی پھر ہم نے فوراً لکھ کر کے ان کے نام سے اس کو بھیج دیا۔ تو اس طرح مخالفتیں واضح طور پر ہو رہی ہیں، کیا قیامت کے دن اس کے حساب کا خطرہ ہمارے علماء کو نہیں ہے؟ اور میں آج سے تقریباً 20 سال سے شروع کیا ہوں، اللہ کے فضل سے 22واں سال چل رہا ہے حرم درس کا۔ پہلے کعبے کے پیٹھ کی طرف باب کعبہ ادھر اور اس کے پیچھے میرا وہی میدان میں کرسی رہتی تھی،
تو میں نے یہ تقریر میں ذکر کیا کہ کیا نام ہے، وہ حدیث ہی پڑھا رہا تھا، پیارے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، اللہ کی بندیاں اگر اللہ کی مسجدوں میں آنا چاہیں تو اس سے نہ روکو، اور اگر گھر کی مسئلہ ہے تو گھر میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو آنا چاہتی ہیں تو آنے سے نہ روکو۔ اسی طرح عیدگاہ میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، حکم دیتے تھے کہ جائیں لے کر کے نوجوان لڑکیوں کو، چھوٹی نوجوان لڑکیوں کو بھی پردہ کر کے لے کر کے آئیں عیدگاہ میں، حضرت ام عطیہ کا حکم دیتے تھے۔ تو میں نے یہ ذکر کر کے اس کے بعد ہم نے کہا یہ غلط مسئلہ ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا جائز نہیں، حنفی مسلک میں ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں اگرچہ کوئی نہ چھیڑے، تاکہ سنت کا احیاء ہو۔ تو ایک اچھے ہندام، اچھی شکل کے لمبے ترنگے اور خوبصورت کپڑا پہنے ہوئے تھے، داڑھی بھی اچھی تھی، کٹی تھی تھوڑی لیکن سفید، مطلب باوقار آدمی معلوم ہوتے تھے، وہ بیٹھے سن رہے تھے۔ جب میں کرسی سے اترا تو میرے پاس آئے، کہا مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے ایک مسجد بنائی بنگلور میں جس میں کم سے کم 1500 مرد آ سکتے ہیں اور 500 عورتوں کا الگ کی الگ مسجد بنائی، اسی سے مل کر کے ان کا راستہ الگ، ان کا گاڑیوں کی پارکنگ الگ، سب کچھ مردوں کی الگ۔ اور مسجد کا ایک کی افتتاح ہوا مسجد کا پہلے رمضان سے، عورتیں مرد آتے تھے نماز پڑھنے، بچے سب الحمدللہ، بڑی خوشی محسوس کی، سب نے بڑی فرحت محسوس کی، پورے شہر کے لوگوں نے، جو پہنچ پاتا تھا پہنچتا تھا۔ لیکن عید کے بعد ہمارے دیوبند کے علماء نے اکٹھا ہو کر کے آ کر کے کہا نہیں اس کو بند کرو، ہمارے یہاں مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ ایسے کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بند کرا دیا اس کو۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ نے کروڑوں اس پہ خرچ کیا ہے تو آپ کا کیا رویہ رہا ہے؟ ہم نے تو مسجد ان کو دی ہے، اب ظاہر بات وہ عالم ہے، ہم ان سے کہاں لڑ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ طریقہ ہے، کیا کھل کر کے پیارے رسول سے دشمنی نہیں ہے؟ ہم اس کو جان بوجھ کر کے یہ تعبیر کر رہے ہیں کہ پیارے رسول سے دشمنی ہو رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا امام کی طرف منسوب، حالانکہ امام کا ہم نے خود ریسرچ کیا، ان کا قول کیا ہے امام صاحب کا، آپ جا کر کے بدائے الصنائع دیکھیں، فتح القدیر دیکھیں۔ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ میری رائے ہے، اپنی رائے ظاہر کی ہے، جیسے اس زمانے میں کہیں فتنہ ہو تو کہیں گے کہ نہیں وہاں نہ جاؤ، تو کہتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ عورتیں دن میں نہ نکلیں مسجد کے لیے، کیونکہ دن میں لفنگے اور اوباش لوگ سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں، رات میں نکلیں۔ اب دیکھیے وہ رات میں جو بدماش ہوتا ہے تو رات میں اور زیادہ شر پھیلانے کی کوشش کرے، لیکن امام صاحب کا ایک قول آپ جا کر کے دیکھیں، باقاعدہ ان کے معتمد علماء نے نقل کیا ہے باقاعدہ کہ رات میں نکلیں، دل میں نہ نکلیں۔ انہوں نے مطلق حرام نہیں کہا ہے جانے کو، لیکن پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید ان کو اور زیادہ اڑا دیتے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہہ دیا جائز ہی نہیں بالکل عورتوں کا مسجد میں آنا، تو یقیناً یہ چیز غلط ہے۔ یہ صرف تقلید کی بنا پر ہو رہا ہے۔ تقلید کے معنی کسی کا قول بغیر دلیل کے مان لیا جائے۔ اسلام دلیل پر قائم ہے۔ اللہ ایک ہے، کیونکہ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ رسول ہمارے واجب الاتباع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور پھر صلاۃ کیوں واجب ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ زکوٰۃ کیوں واجب ہوئی؟ اسی طرح دوسرے واجبات، دوسرے افعال، کیسے ایک ایک چیز کی دلیل جب تک نہیں مل رہی تو بے دلیل بات اسلام میں کہیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو بات چلی کہ چاروں ائمہ، یہ کہا جاتا ہے حق ہے، جب لڑائی کرنے بیٹھیں گے تو کہیں گے چاروں ائمہ حق ہے، وہاں امام ابو حنیفہ کو دوسرا گالی دیتا ہے، دوسرا امام شافعی کو، حنفی شافعی کو گالی دیتا ہے، مالکی کو گالی دیتا ہے، اور آپ کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو بھی آپ سے جنگ کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں دین کی ہرگز نہیں ہیں۔ دین چاہتا ہے وہی اللہ کا حکم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی۔ تمام علماء نے اس کا فیصلہ کیا کہ صراط مستقیم جو مکمل ہوا قرآن کریم اور حدیث رسول کے ذریعے سے، یہ اللہ کی رسی ہے یا قرآن رسی ہے۔ مختلف تفسیر ابن عباس وغیرہ نے یہی کی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ بنو، اور وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم فرقے میں تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اسی قرآن کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے اکٹھا کیا۔ اب ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت جو مسلمان کئی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بریلوی فرقہ الگ ایک فرقہ ہے، جنہوں نے اپنا دین، اپنے کو سنی کہتے ہیں اور دین سے وہ سن ہیں، بالکل شریعت اور قرآن اور سنت سے دور ہیں بالکل۔
اپنے ہی کو سنی کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہماری شادی ہوئی ایک ایسے علاقے میں جہاں سب ویسے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا کہ مدرسے سے عقل بنتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب پیسے مجھے ملے، تنخواہ ملنے لگی، تو میں نے پورا اپنا خرچ کرنا شروع کیا، اس میں اللہ گواہ ہے۔ تو انہیں کچھ لوگوں سے مدد لی تھوڑا بہت، ورنہ مدرسہ ہمارے ہی خرچ پہ اب بھی ہم چلا رہے ہیں، تو اس مدرسے سے فائدہ تو ہوا۔ کیونکہ مدارس آپ لوگ بھی کوشش کریں کھولنے کی۔ علامہ اقبال نے، علامہ اکبر الہ آبادی نے بڑا چوٹ کیا ہے۔ یہ انگریزی اسکول جب کھلے تھے تو انہوں نے کیا کہا ہے، فرعون کی طرف اشارہ کر کے، یو قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا، یہودی بچوں کو یا اسرائیلی بچوں کو، حضرت موسیٰ کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ سب تھا کہ جو بھی پیدا ہوتا سب کو قتل کر دیتا تھا، لیکن اللہ نے اسی گھر میں پالا حضرت موسیٰ کو۔ یوں قتل سے بچوں کے، وہ فرعون، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، کالج بنا دیتا تو سب مرتد ہو جاتے، کیا ضرورت تھی قتل کرنے کی؟ کالج بنا دیتا، جو کالجوں پر چھوٹ کیا کہ کالج بڑے شوق سے لوگ پڑھا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہ یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت میں نہ بھولو، جاؤ ہوا میں اڑو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے اسکولوں اور مدرسوں کا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ لوگ بچوں کو سب سے پہلے سنت کے مطابق اسکول قائم کریں اور اس میں تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور یقیناً توبہ کر لیں جو تقلید کے نام سے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے کینہ رکھتے ہیں۔ یہ حقد جو ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے لا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے ایک بندے ہو کر کے بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر حنفی عالم انتقال کر گیا تو ہو سکتا ہے دوسرا بھائی خوش ہو جائے، ایک اہل حدیث عالم انتقال کرتا ہے تو دوسرا خوش ہو جاتا ہے کہ آج ایک صنم، ایک کیا نام ہے، بت گر گیا، ایسا بھی تعبیر کرتے تھے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم، واللہ ایک آدمی نے بیان کیا ایک بدعتی عالم کے بارے میں جو مکے میں پڑھ چکا ہے، لیکن وہ جو ہے وہاں رہ کر کے میاؤں میاؤں بلی کی طرح، سعودی سب کچھ، اصل عمان کے شاید ہیں، تو وہ جو ہے کیا نام ہے، ظاہر نہیں کرتے، لیکن ادھر کہیں آ کر کے جس دن شیخ ابن باز کا انتقال ہوا، اپنے دفتر میں آ کر کے سب سے پہلے لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے، ما سمعتم، سنا نہیں، ان حد صنم، بت گر گیا، اور ہنس رہا ہے، خوشی سے خوشخبری دے رہا ہے۔ ایک یمانی لڑکا اس میں کام کرتا تھا، اس کے دفتر میں چائے وغیرہ پلاتا تھا، تو اس نے وہاں سے دوسرے ہی دن چھوڑ کر کے کہ ایسے آدمی کے پاس ہمیں رہنا نہیں ہے، کہتا ہے کہ مکہ آیا تو اللہ اس نے بیان کیا صاف ایسے کھل کر کے ہم سے، کہتا ہے کہ ایسے بہت ہنس کر کے، اور ٹیلی فون ایک کو، دوسروں کو، چوتھوں کو، سنا نہیں، بت گر گیا، بن باز گیا۔ یہ ہے خوشی ایک کے دوسرے، ایک عالم اسلام کا اتنا بڑا عالم، اس کے مرنے پر کتنی خوشی منا۔ یہی چیز ہے، ایک مذہب کے آدمی دوسرے مذہب کے آدمی سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، یہ اسلام کی بات ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً حسد سے نیکیاں جاتی ہیں، کینہ کپٹ سے بہت سی نیکیوں، نماز میں کمی ہوتی، اس کمی میں بھی ہماری کمی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے ہم اپنے دل کو پاک کر کے ائمہ کے ساتھ اپنی عقیدت، محبت، کیونکہ ان کو عذر ہو گیا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ میری بات اگر پیارے رسول کی حدیث کے خلاف پڑے تو میری بات کو چھوڑ دو۔ پیارے رسول کی حدیث کی بات اس مسئلے سے خلاف پڑتی ہے کہ نہیں، مسجد میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے، عیدگاہ میں جانا جائز نہیں، آپ نہ بھیجیں، لیکن کھل کر کے اس کی مخالفت یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے، ویسا اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال کچھ اور اس کے بعد مسئلہ ہے، اللہم صلی علی محمد۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ ان من اکبر قواعد الاقترار بالاکثر، ہاں یہ بھی ہے کہ اکثریت کو اپنا معیار حق بناتے ہیں لوگ کہ ہم زیادہ ہیں۔ میں اس کی مثال بھی دوں گا کھل کر کے، اور کسی پر بھی وہ پڑھے، لیکن اس میں بے ادبی کا پہلو ہم نہیں نکالتے ہیں، بلکہ صرف نصیحت لینے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم اکثریت میں، کتنے علماء کہتے ہیں لوگ سنت کے نام سے ہندوستان پاکستان کے اہل حدیث، یہ نام نہ لیجئے، نام اہل حدیث نہ لیجئے، لیکن قرآن سنت کے نام سے، قرآن سنت پر عمل کرنے کے نام سے فتنہ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے درمیان، سبحان اللہ۔ اور ہم اکثریت میں ہیں، ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔
حالانکہ اکثریت اللہ کے ہاں یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ وہی آپ نے سوچا کہ جمہوریت میں حق نہیں ہے، آپ دیکھیں گے اس میں اکثر جو نیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، وہ حکومت میں نہیں آ پاتے ہیں۔ گانے بجانے والے یا گنڈے قسم کے لوگ ہی حکومت پر آج کل آتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے اس انتخابات کے ذریعے سے اکثریت کا ووٹ مل جاتا ہے، دھوکہ کیا جیسے بھی کیا، بہرحال۔ لیکن ہمارے علماء کہہ جاتے ہیں، اچھے اچھے علماء کہہ جاتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، اللہ جانتا ہے، میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو ایک صرف سنت کی غیرت پر، آپ کو کتاب ملی شیخ کو، چھوٹی سی ہے، علماء پڑھ ڈالا، علماء دیوبند کو مشورہ۔ ہوا یہ کہ ایک سال میں حج پہ نہیں گیا، کچھ وہی جو آج کل وہ ہے کہ بھائی تصریح نہ ہو تو نہ جاؤ، تو ہم نے کہا ہم سے خود پوچھتے ہیں لوگ کہ بغیر تصریح کے حج نہ کرو، ہم کہتے ہیں تو ہم کیسے جائیں؟ نہیں گئے، حالانکہ لوگ جو پرائیویٹ ہوتے ہیں بلاتے ہیں فتویٰ کے لیے مفت حج کراتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہاں اگر تصریح ہمارے نام کی نہیں کسی کے نام سے نکال دیں گے، ہم نے کہا نہیں، باپ دادا نے ایسا نہیں سکھایا کہ جھوٹ بول کر کے نیک کام کرو، واللہ کہتے ہیں کسی کے نام سے آپ کی تصریح نکال دیں، ہم نے کہا نہیں۔ 5 سال انٹرنیٹ تو کمپیوٹر میں دیکھا تو کہتے ہیں یہ 5واں سال ہو رہا ہے، اس سال انشاءاللہ حج کریں گے، تو حج پہ نہیں گیا۔ اور کسی بھائی نے مجھے، مولانا سجاد نعمانی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑی شخصیت ہے، مولانا منظور نعمانی کے فرزند، اور ان کی شخصیت 9 سال تک مدینہ منورہ میں بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، اور پھر دیوبند کے اندر مشورہ ہو رہا ہے، مجلس مشاورت، بڑے احتیاط سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مجلس مشاورت ہے، 2-4 کیا نام ہے ایسی تجاویز پیش کر رہا ہوں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، گمراہ کن افکار سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے علماء کو، اس میں جو ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے شیخ پہلا، کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کریں کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا کر کے ریسرچ کریں کہ سید نذیر حسین کیوں اس راستے پہ آئے۔ سید نذیر حسین کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنا درجہ دیا کہ عرب عجم کے شیخ الکل تھے، حدیث کی سندیں افغانستان ہو اور ادھر یہاں تک کہ بلوچستان اور عرب کے لوگ آ کر کے ان کے پاس حدیث پڑھتے تھے۔ 1360 سال سے زیادہ بخاری شریف کا درس انہوں نے دلی کی فتح پوری مسجد میں دی، اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے پٹھو تھے، نکالو یہ سب تاکہ لوگوں کو اس غلط فکر سے، اس سسکتی ہوئی امت کو ان اس غلط افکار سے بچانے کا ایک ذریعہ ہو جائے یا بچانے کا موقع ملے۔ تو ہم نے کہا سبحان اللہ، دیکھیے اب اور چیزیں بھی لکھی ہیں کہ یہ غیر مقلدیت آگے چل کے کھل گئے، کہتے ہیں بڑے احتیاط سے میں اشارہ کرنا ہے، لیکن آگے چل کے کہتے ہیں غیر مقلدیت کا فتنہ یہ سب سے زیادہ جامعہ اسلامیہ میں، جس میں 9 سال تک رہ چکا ہوں، 8-9 سال تک، وہاں سے پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، یہ فتنہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی، برطانیہ میں بھی بہت زیادہ کھلبلی ہے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کو جب تک لفظ جو استعمال کیا انہوں نے، جب تک ہم اس کو اصل چشمے کو جب تک ہم کیا نام ہے کچل نہ دیں گے، جو جگہ جو غیر مقلدیت کو آگے بڑھا رہا ہے، اسی کی وجہ سے ہندوستان کے غیر مقلد جو ہے شہ پا رہے ہیں، جب تک یہ نہ اس کو کچلیں گے نہیں، تب تک ہم اس کے آثار ہی سے لڑتے رہیں گے اور اکٹھا ہوں گے، 2-4 نوحے 2-4 آنسو بہائیں گے اور میدان کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ میدان جنگ میں کھڑے ہیں بزرگ، میدان کی یہ لفظ ہے۔ وہ کتاب اصل میں بنگلور کے انہوں نے چھاپی ہے اور 2 سال سے نکلی ہے۔ میں سوچتا تھا کوئی بھائی، میں نے ان سے طلب کیا ہے کہ کسی بھی عالم کو اس مضمون پر اعتراض ہو تو مجھے تنبیہ کرے، میں اس سے رجوع کروں گا، لیکن ابھی تک کوئی آواز سننے میں نہیں آئی۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ کسی نے تردید نہیں کی، ورنہ پتھر پڑنے چاہیے آپ کے اوپر، جو کچھ بھی ہو۔ تو ہم نے اس سے بڑے ہی مشورہ کے نام سے، مشورہ لفظ النصیحہ مانے خیر خواہی، تو النصیحت اگر ہم کہیں تو کہیں گے ہو اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں نصیحت کرنے لگے، تو ہم نے مشورہ کا لفظ استعمال کیا، ورنہ وہی نصیحہ، الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ائمہ اور حکام کے لیے۔
تو نصیحت مانے خیر خواہی. لیکن ہم نے کہا اگر کہیں گے علماء دیوبند کو نصیحت، کہیں گے اس لائق ہو گیا کہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے. تو مشورہ دیا ہم نے، تو اس مشورے میں یہی لکھا ہم نے کہ یقیناً آپ جو ہے کچھ کوشش کر رہے ہیں اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ 1000 کوشش کے باوجود یہ فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو ہم نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس فتنے کے بڑھنے کی پیارے رسول ہی نے خوشخبری دی ہے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک ٹولہ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، غالب رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، 1000 لوگ چھوڑ دیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. قیل من ہم یا رسول اللہ، ایک روایت میں کون ہیں وہ لوگ؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں. اب ہم پورے وثوق کے ساتھ کہیں گے آ کر کے کوئی بلکہ دوسرے یہ دوسرا پہلا ایڈیشن دیا، دوسرے میں کچھ اور بڑھایا، تیسرا ایک پاکستانی بھائی ابھی لے گئے ہیں تو اس میں کچھ بڑھایا ہم نے کہا اگر کسی کو شبہ ہو کہ پیارے رسول کے زمانے میں جو دین مکمل ہوا وہی تھا جس کو پیارے رسول نے کہا ہے کہ ہمارا طریقہ اور نجات پانے والے لوگ وہی ہیں جن کو طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے، کہ جو اس طریقے پر ہیں جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو میں نے کہا کہ بڑھا دیا ہے، اس میں تھوڑا سا چھپ رہی ہے کتاب، کہ کسی کو اگر شبہ ہو تو اسلام میں قسم کھلانے اور کھانے کا ایک قسم کے قسم مغلظ، بہت گاڑھا قسم. وہ کیسے کہ عصر کے بعد ان سے قسم کھلائی جائے، ممبر کے پاس آ کر کے قسم کھلائی جائے. آیت میں ہے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فَيُقْسِمَانِ مِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ من بعد الصلاة کی تفسیر عصر کی نماز کے بعد کہا ہے. اور ایک قسم کا طریقہ یہ ہے، کہتے ہیں ایک محدث کہ اگر میں بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر کے قسم کھاؤں کہ فلاں سے بڑا عالم ہم نے نہیں دیکھا تو میرا قسم صحیح ہوگا. تو میں نے کہا اس پر عطف کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کسی بھائی کو اگر مجھ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، قسم کھانا اور کھلانا چاہتے ہیں تو آئیں، اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آئیں قسم کھائیں کہ جس حنفیت یا دیوبندیت پر آپ ہیں یہی پیارے رسول کا طریقہ تھا. ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ وہی طریقہ جو ہمارے امام ابو حنیفہ کا تھا کہ قرآن حدیث پر عمل ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل ہو، نہیں تو اجتہاد کیا جائے. یہ اصل تھا پیارے رسول کا طریقہ، ہم اس پر قسم کھا سکتے ہیں. آئے کوئی قسم کھائیں، وہ بھی قسم کھائیں کہ نہیں ہمارا دیوبندی طریقہ یا حنفی طریقہ ہی وہی پیارے رسول کا طریقہ تھا. میں نے کہا کہ آپ بالکل قسم نہیں کھا سکتے. تو حقیقت ہے کہ جس چیز پر اسکلوسیو کا قسم نہیں کھا سکتے وہ حق نہیں ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک قصہ اور آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ مولانا ابوالحسن ندوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے بزرگ تھے. اور بہرحال جو کچھ ہو، صرف موت سے 4 سال پہلے انہوں نے ایک خط جاری کیا، شیخ سبیل کو بھیجا، مفتی کو بھیجا، اور وہاں ریاض میں سدیس وغیرہ صاحب کو آیا. وہ خط کئی آدمیوں نے لا کر کے مجھے دیا. یہ ابوالحسن ندوی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ تو ان کو نہیں جانتے کیونکہ زندگی بھر رابطہ عالم اسلامی کے وہ رکن رہے ہیں. اپنے کو وہابی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو، واللہ میں نے سنا ہے یہاں کے لیکچر میں ان کو کہ لوگ ہم لوگوں کو وہابی کہتے ہیں، یہاں ایسے ہی ظاہر کرتے ہیں اپنے کو. اچھا، تو انہوں نے کیا لکھا، خط میرے پاس موجود ہے. کہتے ہیں کہ جہاں اس ہندوستان کو ایک دوسرا اسپین بنایا جانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے ختم کیا جائے، وہاں کچھ لوگ 90% یا اکثر حنفی ہیں، ان کے خلاف اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور سنت کے نام سے لوگوں کے درمیان فتنہ کر رہے ہیں. اب آپ سوچئے، انہم ما ذالک، کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہی جانتے ہیں کہ ہم اکثر ہیں اور اکثریت جو ہے وہی سچائی کی دلیل ہے. وَيَحْتَجُّونَ بِأَنَّهُمْ عَلَى صِحَّةِ الشَّيْءِ، کتنے باریکی سے اس زمانے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور دلیل علی بطلان الشیء، اور کسی چیز کے کم ہونے یا تھوڑے ہونے کی دلیل دیتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑے لوگ ہیں، یہ باطل لوگ ہیں، ہم زیادہ ہم حق پر ہیں. اللہ اکبر، کتنی واضح مثال ہے. ایک بڑے عالم تھے، بڑے جن کا دنیا ان کو جانتی ہے، انہوں نے یہ بات خط میرے پاس لا کر کے دیا. انہوں نے واللہ میرا خط ان کے دستخط کے ساتھ اب بھی موجود ہے.
اگر کوئی طلب کرے تو اس کا فوٹو بھی میں کتاب میں چھاپنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا لمبی ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہے، چھوڑ دیں اسے، لیکن ایسی بات کہہ جاتے ہیں. جب اس طرح کے عالم کہیں گے اور اپنے ماتحت کو اس طرح پالیں گے تو پھر دنیا کس طرف جائے گی؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کا، پیارے رسول کی ایک ایک سنت کا احیاء کریں تاکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے. اسی وجہ سے ہندوستان میں مسلمانوں کے کروڑوں کی تعداد ہونے کے باوجود ذلت کا جو وقت گزر رہا ہے وہ دنیا جان رہی ہے. ورنہ ہمارے دلوں، ہماری حیبت، پیارے رسول نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ہم مسلمانوں کی حیبت دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر بھی وہ رعب رہے گا. اب وہ رعب ان کے دلوں سے نکل گیا. ایک زمانہ آئے گا، پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا، نکل گیا ہے. اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں نہیں گھر بدلو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گھر واپس آؤ. ہندوستان تم ہندو تھے، تم ہندو ہو جاؤ. اور کیا تھے، اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں اور ان کے کھل کر کے. ایک مرتبہ میں نے ایک یوٹیوب سنا بہت ہی گندا، اس میں پیارے رسول کو گالی کسی نے دی تھی تو مسلمانوں نے کچھ اس کے اوپر، شاعروں نے کچھ اس پر ایکشن لیا تھا. تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا میں کہتا ہوں محمد کو ایسا، کون میرا اکھاڑ سکتا ہے، یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، واللہ کون کیا اکھاڑ سکتا ہے میرا. تو یہ دنیا ہے اس وقت ذلت کی، کیونکہ ہم نے اپنے کو پیارے رسول کی خالص اطاعت سے دور کر کے اپنے کو ذلیل کر لیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ وقت ہے شیخ، وقت الاذان. اچھا اذان ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال نہیں، اذان کے بعد تو جانے، اذان کے بعد ٹھیک ہے بیٹھیں گے انشاءاللہ. نماز کے بعد آ گئے ہیں وہ، تو نماز کے بعد جائیں گے ہم انشاءاللہ. جزاکم اللہ. اذان ہو لے پھر اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ
انہی جاہلیت کے بسم اللہ الرحمن جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جن کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ دین سے بہت دور بھی ہیں، ایسے لوگوں کی وہ اقتداء کرتے ہیں۔ دین سے دور، اس کو اگر ہم فٹ کرنا چاہیں تو یقیناً وہ لوگ جو غیر اللہ کی سے مدد مانگنے کی دعوت دیتے ہیں، قبروں کی مجاورت کرتے ہیں، یا یہ کہ ان کے لیے نظر و نیاز کو کہتے ہیں یہ تمہارے لیے برکت کا، مالا مال کی برکت کا سبب بنے گا، یہی وہ علماء ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے، یا پھر ایسے جاہل جو علم سے دور ہیں اور اللہ کی عبادت جہالت، علم کے بجائے جہالت کی روشنی میں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ دین سے دور، علم سے دور، علم دین سے دور، جاہلیت کے مسائل ہی میں وہ زندگی گزارتے ہیں۔ پیارے رب نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے مومنو، بے شک بہت سے پوپ اور پادری حبر اور راہب کہتے ہیں۔ حبر یہودی جو ہوتے ہیں، یہودیوں کے عالم کو حبر کہتے ہیں، اور علماء نصارہ کے جن کو مسیحی کہا جاتا ہے، نصارہ کہنا صحیح، نصارہ کے عالم کو وہ راہب کہتے ہیں، جن کو پادری پوپ جو بھی کہیں۔ ان کثیر من الاحبار اور رہبان، یہ لوگ لیأکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، غلط طریقے سے مال کھاتے ہیں۔ اب جو نظر و نیاز لے کر کے اور وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ اس میں بے شک آ رہا ہے، اور مجاورین حضرات وہی اس کے حقدار ہوتے ہیں، جس کے بارے میں بہت کئی جگہوں پہ سنا گیا، اخبار میں بھی آیا کہ فلاں قبر کے مجاورین میں باقاعدہ چھرا بازی ہوئی، کیونکہ بانٹنے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا کچھ، یا یہ کہ شبہ ہوا کہ آج کم آمدنی ہوئی، کیوں آئی، تم نے چرا لیا، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو اللہ اکبر، اور اس قسم کا مال کھا کر کے آخر جہنم ہی کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا کل جسم غذی بالحرام فالنار اولی بہ، ہر جسم جو حرام مال سے غذا پا کر کے پلا ہو، جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا سوال اگر ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توحید کچھ ہے دل میں تو پاک کر کے پھر لے جا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یصدون عن سبیل اللہ، یہی لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ جا کر کے اگر آپ وہاں کہہ دیں جہاں کی نظر و نیاز اور سب کچھ حاجی علی جان پہ، یا اور کہیں جا کے کہہ دیں کہ یہ غیر شرعی ہے، اللہ کے رسول کے، اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف، تو شاید آپ کو بھی وہیں نظر چڑھا دیں گے بزرگ کے نام سے۔ یصدون عن سبیل اللہ، بات نہیں کہنے دیں گے کہ لوگ سنیں، حالانکہ پیارے رسول خود ایسی جگہوں پہ جا کر کے لوگوں کو جہاں کی شرک کرتے تھے جا کے بلاتے تھے، لیکن کوئی عالم بیچارہ ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیچاری کی جان لے لیں گے اگر اس طرح کی بات جا کر کے وہاں قبر کے پاس لوگوں کو سمجھانے لگے، جہاں کی باقاعدہ سجدہ کرتے ہیں چاروں طرف سے قبر کو، اور یہ چیز حقیقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لوگوں نے، میں گیا ایک مرتبہ حاجی علی جان دیکھنے کے لیے، 2 سال پہلے کی بات ہے، لے گئے بیچارے بڑی محنت سے، لیکن اتنا وہ جو راستہ ہے جانے والا، لوگ گرنے کے قریب ہو جاتے ہیں پانی میں، دونوں طرف پانی ہے، تو ہمیں ہمت نہیں، ہم نے کہا بھائی نہیں جا سکتے ہم، کہتے ہیں آگے جا کے چل کے دیکھیے، باقاعدہ روتے ہیں اور روتی ہیں اور وہ مرادیں مانگتی ہیں، اور یہی کہا کہ آپ نہیں دیں گے تو ہم کہاں جائیں، کون ہمارا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے علاوہ جو سب ہمارے ایک ایک بال کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کر کے اللہ کا غضب بھڑکے گا نہیں، جو دوسرے کو اللہ کی صفت دے کر کے آپ نہیں دیں گے، کون دے گا؟ تو یقیناً یہ لوگ خود، یہ علماء سوء، غلط علماء جن کو کہا جاتا ہے، یہ اسی قسم کی چیزوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ، اس سے پہلے بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں تقلیدی اصل دین ہے، اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے طریقے پر نہیں، امام ابو حنیفہ کے طریقے پر نہیں، میں امام ابو حنیفہ کو جس طرح آٹے سے بال نکالا جائے، امام مالک کو، امام شافعی کو، ان کے مذاہب کے ماننے والوں سے جیسے بال آٹے سے بال نکالا جائے، اس طرح میں نکالتا ہوں،
میں اس بے تعلق کرتا ہوں کہ نہیں امام صاحب سے کوئی تعلق آپ کا نہیں ہے، عقیدے میں بھی آپ امام صاحب کے عقیدے پر بھی نہیں، اور فقہ اصول فقہ جو ہے وہ اس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور پھر سلوک و تزکیہ کا ذکر اس مجلس میں نے کیا تھا کہ یہ نقشبندی چشتی بن رہے ہیں آپ 6ویں صدی کے بعد آنے والوں کے، لیکن امام صاحب کا جو طریقے ذکر اذکار اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو نمازیں پڑھتے تھے وہ طریقہ نہیں ہے آپ کے اندر، تو پھر کس منہ سے آپ امام صاحب کی طرف انتساب کر رہے ہیں؟ جا کر کے بھٹکل اور ادھر دیکھ لیجئے، یہ شافعیہ جو امام شافعی بدعت سے کتنا دور، اور علم انہوں نے اپنی کتابوں میں بھر رکھا ہے، وہاں جا کر کے سب کچھ بدعتوں کو امام شافعی کا مذہب اور کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، وہ لوگ بھی امام شافعی کے طریقے پر نہیں۔ امام مالک کے ماننے والے مغرب میں ہاتھ چھوڑ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، یقیناً امام مالک کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، اور پھر عقیدہ بھی امام مالک کا کہتے ہیں کہ ایک کسی نے آ کر، وہ بھی عقیدہ وہی تھا ان کا کہ اللہ عرش پہ، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ۔ اب بھی جا کر کے ان سے پوچھ لیجئے، اگر انہیں پڑھے لکھے ہوں کچھ، اور عالم تو ہو سکتا ہے وہ اس سے نکل کر کے کچھ اور کہتے ہو، لیکن عوام کو یہی بتایا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے۔ امام مالک کے سامنے ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے آپ کہتے ہیں، تو کیسے مستوی ہے؟ پالتی مار کے بیٹھا یا پیر لٹکا کے کیسے؟ تو امام مالک کو سخت پسینہ آ گیا، اخذت الرحضہ، رحضہ کہتے ہیں سخت پسینہ جو بخار میں خاص طور پہ آتا ہے، پورے کپڑے بھیگ جائیں اس کے بعد آدمی کا جسم ہلکا تھا، وہ رحضہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سخت پسینہ آ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہ اللہ نے کہا اللہ عرش پر مستوی ہے، استوا کا معنی معلوم ہے کہ اس کے اوپر ہے، لیکن کیسے، کیف مجہول ہے، بتائے نہیں کیسے بیٹھا ہے، ہمیں اس میں داخل ہونا جائز نہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور پوچھیں کہ اللہ کیسے بیٹھا ہوا ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ بدعتی آدمی ہماری مجلس سے اس کو نکالو۔ امام مالک رحمۃ اللہ، ان کے ماننے والے تمام امام مالک کے علاوہ خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، تو یقیناً تمام ائمہ اپنے منتسبین سے بیزار ہو جائیں گے قیامت کے دن، بے شک جس طرح اور دوسرے بیزاری ظاہر کریں گے۔ خود بڑے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہؤلاء سادتنا و کبرانا، یہ میرے بڑے تھے، فاضلونا، انہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کہیں گے سب کو ڈبل عذاب ملے گا، تمہیں بھی تو عقل دی تھی ہم نے۔ اور وہاں وہ کہہ دیں گے ما کانوا یعبدوننا، ہمیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری اطاعت نہیں کرتے تھے۔ شیطان بھی یہی کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے وعدہ کیا تھا، ہم نے بھی وعدہ کیا تھا، ہم نے تمہیں تو وعدے کے تمہارے ساتھ وعدے کے خلاف کیا، وعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، خود اپنے کو ملامت کرو۔ ما کان لی علیکم من سلطان، کوئی زور ظلم نہیں تھا کہ زبردستی پکڑ کر کے ہم اپنے راستے پہ تمہیں لا رہے تھے، وما الا ان دعوتکم، صرف بلایا تھا، فاستجبتم لی، میری بات مان گئے تم لوگ، فلا تلومونی، مجھے ملامت منع کرو، اپنے کو ملامت کرو، لوموا انفسکم، اپنے نفس کو ملامت کرو، کہ پچھتاؤ اور کہو کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ ما انا بمصرخکم، ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انتم بمصرخی، تم ہماری مدد نہیں کر سکتے، انی کفرت بما اشرکتمونی، تم مجھے اللہ کا شریک مانتے تھے، میں سب اس سے انکار کر رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ شیطان کہا جائے گا۔ اسی طرح بڑے بڑے جو ان کو مانا جاتا ہے، بڑے اپنے جوگادری اور ان کے پیچھے دنیا چل رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چل کر کے کامیاب ہو گئے، یقیناً قیامت کے دن یہی لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس کے پیچھے ہمیں بھی بننا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہم یہی تاکید کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت سوچیں سمجھیں۔ اللہ کا شکر ہے یہاں آ کر کے سننے کا آپ کو موقع ملتا ہے، وہاں ہوتے تو آپ کو سننے بھی نہیں دیتے۔ جس طرح پیارے رسول کے بارے میں کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اس قرآن کو نہ سنو، اور جب قرآن پڑھیں تو اس میں شور کرو، تمہاری آواز اونچی ہو جائے، ان کا قرآن یا ان کے قرآن کی آواز دب جائے، والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ تو یہی چیز وہاں بھی ہے، کہتے ہیں ہمیں اللہ جانتا ہے 1400 میں یعنی 40 سال پہلے بنارس میں ایک معتبر دعویٰ و تعلیم ہوا تھا جامعہ سلفیہ میں، تو شیخ سبیل کو بلایا تھا انہوں نے، تو میں ان کے ساتھ گیا تھا، شیخ
محمد الصبیل امام حرم رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ گیا، 40 سال ہو رہے ہیں۔ ابھی جمعہ کیا خود کی نماز ہوئی تھی، شاید پہلے سے تیار کر کے چھاپ کے رکھا تھا، اور عصر سے پہلے ہی تقسیم کرنا شروع کیا ان لوگوں نے کہ جس کسی نے اس وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ اپنا غسل اسلام کرے، نیا کلمہ پڑھے اور اپنی بیوی کا نکاح نیا کرے۔ سوچئے، بیوی گھر میں بیٹھی، وہ آیا یہاں پڑ گیا نا، ان کے پیچھے وہ نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ واللہ وہ پرچہ کہاں ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں، بہت زیادہ لے کے آیا تھا، وہ باقاعدہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے، سننے نہیں دیتے، جانتے ہیں کہ قرآن حدیث کا اثر ہوگا، کہتے ہیں ان کی باتیں مت سنو۔ اس انداز سے آپ کو رام کر دیں گے کہ بھائی ہمارے بیوی کا مسئلہ ہے، بیوی دور ہو جائے گی تو کیا ہوگا، واقعی نہیں سنتے ہیں، بہت سے بھاگتے ہیں، اور اگر آپ سناؤ تو بھاگ کر کان میں رکھ کر کے۔ لیکن حرم میں ہمارا تجربہ ہے، اللہ جانتا ہے، کچھ نوجوانوں سے زیادہ امید ہے، بوڑھے تو بیچارے اسی میں پک گئے، سوچتے ہوں گے تھوڑی عمر اب کیا ہم ہدایت لیں، لیکن نوجوان واللہ ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کے، درس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، کھڑا ہو کر کے کہتا ہے مولانا یہ بات ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے؟ ہم نے کہا آپ کون سے مسلک کے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سنی ہیں۔ ہم نے کہا سنی ہے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے، یہ سنت ہم نے بیان کیا۔ تو کہتا ہے ہم نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، آپ ہر چیز میں قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ واللہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے میں سب کے سامنے توبہ کر رہا ہوں کہ اب میں اسی کو فالو کروں گا، اور مجھے بتائیے کہ پاکستان میں ہمیں کون لوگ ملیں گے جہاں میں جاؤں؟ تو میں نے ایک مدرسوں کا نام لکھ دیا کہ جائیے وہاں علماء ملیں گے۔ چلتے ہوئے اس کی داڑھی پر ایسے ہاتھ میرے پہ مڑے تھا، میں نے کہا اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا لیجئے۔ وہ بیچارہ گیا، چھوڑ دیا اس نے۔ اس کے بعد کہا جس داڑھی پر آپ نے ہاتھ پھیرا تھا ماشاءاللہ سینہ بھر گیا میرا۔ تو ایسے لوگ ہدایت لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں سننے نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی سنو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہیں نیا اسلام لانا پڑے گا، تمہاری بیوی۔ اللہ اکبر، باقاعدہ واللہ لکھ کر کے تقسیم کرنا شروع کیا۔ کتنے بیچارے اس طرح کے ہیں، وہ جانتے ہوں گے اگر ان کی بات سنیں گے تو ان کی نظر میں گمراہ ہو جائیں گے، ہدایت پانے والے، اور خود انبیاء کو لوگ گمراہ کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کے صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل سے یہاں آپ لوگ پہنچے ہیں، جن بھائیوں کو اللہ نے کچھ علم دیا ہے، مل کر کے قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ بیٹھ کر کے وقت پڑھیں۔ یقیناً آپ تھک کر کے ٹوٹ کر کے جاتے ہوں گے، آج جمعہ ہے، شاید آرام کا دن ہے، لیکن 8 بجے 10 بجے نکلتے ہوں گے کام سے۔ پھر بہت سے لوگ، ہم نے دیکھا ہے ایسا، بہت سے لوگ جا کر کے کھانا پینا کھانے کے بعد آدھی رات تک ٹیلی ویژن اس میں وقت گزارتے ہیں۔ ذرا سا اگر وقت گزارنا ہے تو قرآن حدیث کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، اور نماز ہماری بھائی سن لیجئے، ہم دعا پڑھتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی، صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنواں جائے پیاسے کے پاس اور اپنے بھائیوں سے پوچھے تھا آؤ ہم لوگ نماز صحیح کریں۔ آج نماز صحیح کر لیا، عقیدہ صحیح کر لیا، اور یہ موقع بہت ہی سنہری موقع ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھ کر کے اللہ کے دین کو سیکھنے پر خرچ کریں۔ یقیناً کتنے لوگ الحمدللہ اس طرح آئے روزی کمانے، تو ان کو صحیح عقیدے کی روزی بھی اللہ نے دی۔ تو ڈھونڈیں ہم ربنا آتنا اللہم اہدنا فیمن ہدیت اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا ہے کہ مانگ کر کے اور صراط مستقیم کا طریقہ ڈھونڈیں بھی۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ، دعا میں یاد رکھیں گے، معاف کیجیے گا کہ کسی کو علماء کا ذکر کرنے پر کسی کو برا لگا ہو، میں نے اللہ جانتا ہے صرف اللہ کے لیے، پیارے رسول سے کی عظمت کے لیے، اپنے ائمہ کی عظمت کے لیے یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ کسی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، نہ دشمنی کسی سے ہے، نہ اپنے نفس کے لیے ان سے کوئی اختلاف ہے، صرف اللہ کے واسطے یہ باتیں ہم نے ذکر کی ہیں۔ سوچنے کی کوشش کیجیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے نصیحت اور خیر پانی کا جذبہ ہے کہ شیخ عصر سے مغرب تک محرم میں 2-3 کے درس دیتے رہے، اور میں درس بند کرا کر کے اذان سے ذرا سا پہلے اذان کے ساتھ لے کے پہنچا ہوں، اور ابھی تک یہ اللہ کا کلام آپ کو سنا رہے تھے۔ یہ صرف نصیحت کے لیے، آپ سوچیں عصر سے مغرب تک وہاں
مجھے خطرہ ہوا کہ اذان ہو جائے گی، پھر بند کرا کے درس پھر میں شیخ کو لے کے یہاں آیا، اور اب تک اور ابھی پھر کہیں جانا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ، اور الحمدللہ اس کی کوئی اجرت نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اللہ کے لیے اپنی سینوں کو حق کے لیے کھول لیجئے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ آپ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں تو کم سے کم مومن اور مسلمان ہو کے جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق آپ کی زندگی گزرے۔ ہم شیخ کے بڑے ہی شکر گزار ہیں۔ وہ بہت دنوں سے ہماری یہ تمنا تھی کہ محترم بحرین تشریف لائیں، اتفاق سے دوسروں نے بلایا تھا، لیکن ہم نے زبردستی کچھ وقت شیخ کا لے لیا، اور اس لیے جب بہرحال شیخ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فرقان توحید جاریہ کی جانب سے خصوصی طور پر شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت کتاب کا لینا اللہ کا دین سیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ کتاب جو ہے مسائل الجاہلیہ بڑی اہم کتاب ہے، تو یہ ابھی مکمل نہیں ہے، تو انشاءاللہ جمعرات سے جامعہ توحید جو گلوبل انسٹیٹیوٹ کے پاس ہے وہاں پر اس کا دوبارہ آغاز ہوگا، اور فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ عبدالحمید سعدی حفظہ اللہ اس کتاب کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آپ ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہاں تشریف لائیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد جامعہ توحید ام الحسن جو گلوبل انسٹیٹیوٹ کے قریب ہے وہاں پر انشاءاللہ اس کتاب کا دوبارہ آغاز ہوگا، اور اسے پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا بإذن اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ يبارك فيكم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے بزرگ، دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھے انشاءاللہ، کوئی توقع کی بات نہیں۔ السلام علیکم، بیٹھا آپ لوگ آرام کریں، اللہ یبارک فیک، سب لے لیں، سب اللہ یبارک فیک، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ اچھا رکھے سب کو، اللہ صحت دے، عافیت دے، بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے انشاءاللہ سب کو، اللہ یبارک فیک، جزاکم اللہ خیر، اللہ یحفظکم، اللہ یبارک فیک، سلامت اللہ، سلامت اللہ، اللہ یبارک فیک انشاءاللہ، اللہ یبارک فیک انشاءاللہ، اللہ یبارک فیک، ماشاءاللہ من نے